السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ آج ہم جماعت نحم کے نصاب میں موجود سورۃ الانفال کی آیت نمبر 15 اور 16 پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، یا ایہا اے الذین وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، اذا جب لقیتم تم ملو، تمہاری ملاقات ہو، الذین وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، اے ایمان والو جب تمہاری کافروں سے ملاقات ہو، جب تمہارا کافروں سے مقابلہ ہو، زحفاً لشکر کشی کی صورت میں، میدان جنگ میں، فلا تولوہم تو نہ پھیرو تم ان سے، الادبار پیٹھ۔ فلا فات بر فا کا ترجمہ ہوتا ہے تو، لام زبر الف لا، نہ تولو پھیرو، ہم ان سے، فلا تولوہم تو نہ تم پھیرو ان سے، الادبار پیٹھ۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفاً اے اہل ایمان جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو، فلا تولوہم الادبار تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا، ومن یولہم ومن اور جو یولہم پھیر لے گا ہم ان سے، یومئذ اس دن، دبرہ اپنی پیٹھ، الا سوائے، متحرفاً پینترا بدلنے والا ہو، لقتال لڑائی کے لیے، او یا متحیزاً پناہ پکڑنے والا ہو، الی طرف فئاتن اپنے گروہ کے، فقد باء بغضب من اللہ فقد تو تحقیق باء گرفتار ہو جائے گا، بغضب غضب کے ساتھ، غصے کے ساتھ، من اللہ اللہ سے، ومأواہ اور اس کا ٹھکانہ جہنم جہنم ہوگا، وبئس اور وہ برا ہے، المصیر ٹھکانہ۔ ومن یولہم یومئذ دبرہ اور جو اس دن پیٹھ پھیرے گا، الا متحرفا لقتال سوائے لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلنے والے کے، یعنی حکمت عمل اختیار کرنے والے کے، او متحیزا الی فئۃ یا اپنی فوج میں جا ملنے کے لیے، فقد باء بغضب من اللہ یعنی ان دونوں کے علاوہ جو پیٹھ پھیرے گا تو اسے ان سے پیٹھ پھیرے گا تو سمجھو وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا، فقد باء بغضب من اللہ تو تحقیق وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا، فمأواہ جہنم اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس المصیر اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اب ہم ان آیات کی توضیح کی کوشش کرتے ہیں، تشریح کی کوشش کرتے ہیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے میدان جہاد کا ایک بہت ہی اہم حکم بیان کیا ہے کہ مسلمان جب کافروں سے برسرے پیکار ہوں تو میدان چھوڑ کر باغ کھڑا ہونا حرام ہے۔ جو شخص ایسا کرے گا وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ حکم عام ہے اور میدان جنگ چھوڑ کر باغ کھڑا ہونا ہر حال اور ہر زمانے میں حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اس صورت کو جائز بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ سپاہی دوسرے اہم دستہ کی مدد کرنا چاہتا ہو یا اس کی مدد لینا چاہتا ہو یا دشمن کو دھوکہ دینا چاہتا ہو تو پھر اچانک پلٹ کر اس پر حملہ کرنا چاہتا ہو۔ علماء نے لکھا ہے فرار کی یہ حرمت اس شرط کے ساتھ خاص ہے کہ دشمن کی تعداد ایک مسلمان کے مقابلے میں 2 سے زیادہ نہ ہو۔ اگر 2 سے زیادہ ہوگی تو فرار بھاگنا حرام ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی آیت نمبر 66 میں فرمایا ہے کہ اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں ناتوانی ہے، کمزوری ہے، بس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 100 پر غالب رہیں گے، اگر 1000 ہوں گے تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے، یعنی 2 کے مقابلے میں 1 کا بھاگنا حرام ہے، اور اگر دشمن کا تناسب اس سے زیادہ ہوگا تو حرمت ساقط ہو جائے گی۔ اب اس میں 3-4 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی چیز کہ میدان جنگ سے بھاگنا حرام ہے۔ دوسری چیز میدان جنگ سے وہ شخص بھاگ سکتا ہے یا وہ شخص پیچھے ہٹ سکتا ہے جو اپنے قافلے کی مدد حاصل کرنا چاہتا ہو، یا وہ شخص پیچھے جا سکتا ہے جو دشمن کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، پلٹ کر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ ان 2 کے لیے میدان جنگ سے بھاگنے کی اجازت ہے، ان کے علاوہ کوئی شخص میدان جنگ سے بھاگ نہیں سکتا ہے۔ اور تیسری چیز جو اس میں بیان کی گئی ہے
کہ فرار کی جو یہ حرمت ہے یہ ہر دور کے ساتھ خاص ہے، صرف غزوہ بدر کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر دور میں جنگ سے بھاگنا حرام ہے۔ اور چوتھی بات یہاں پہ جو وضاحت میں لکھی گئی ہے کہ یہ جو جنگ سے بھاگنے کی حرمت ہے یہ 2 کے مقابلے میں ہے، کیونکہ اسی صورت میں آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا کہ تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا گیا ہے۔ پہلے ایک مسلمان کا مقابلہ 10 کافروں سے تھا، اب ایک کا مقابلہ 2 کے ساتھ ہے۔ اگر 100 مسلمان ہوں گے تو وہ 200 کافروں پر مسلمان غالب رہیں گے، اور اگر 1000 مسلمان ہوں گے تو وہ 2000 کافروں پر غالب رہیں گے، یعنی ایک کا مقابلہ 2 کے ساتھ ہے۔ تو اس طرح اب اگر 2 سے زیادہ کافر مقابلے میں آ جائیں گے تو علماء کرام کی ایک رائے یہ ہے کہ یہ حرمت پھر ساقط ہو جائے گی، میدان سے بھاگنے کی اجازت ہوگی۔ ان آیات کریمہ سے بننے والے اب چند سوالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، میدان جنگ سے بھاگنے والے کے لیے کیا سزا بتائی گئی ہے؟ میدان جنگ سے بھاگنے والا اللہ تعالیٰ کے غضب میں گرفتار ہو جائے گا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ جنگ کے حوالے سے مومنین کو کیا خاص ہدایت کی گئی ہیں؟ اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ اور تیسرا سوال ہے، متحرفا لقتال اور متحیزا الی فئۃ کے معنی کیا ہیں؟ متحرفا لقتال کا مطلب ہوتا ہے جنگی چال کے لیے، اور متحیزا الی فئۃ اپنی فوج سے ملنے کے لیے، فوج کی مدد حاصل کرنے کے لیے۔ اور چوتھا اور آخری سوال ہے، کس صورت میں میدان جنگ سے بھاگ جانے کی اجازت ہے؟ میدان جنگ میں صرف اس صورت میں پیٹھ پھیرنا جائز ہے جب کوئی حکمت عملی اپنا کر دشمن پر کسی اور سمت سے حملہ کرنا مقصود ہو، دشمن کو دھوکہ دینا ہو، یا دوسری صورت اپنے لشکر سے جا ملنا ہو، لشکر کے ساتھ اس کی مدد حاصل کرنا ہو، تب میدان جنگ سے بھاگ جانے کی اجازت۔ انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہم آیت نمبر 17 اور 18 پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔